السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق اللہ العظیم۔ یہ چوتھا پارہ ہے۔ سورہ آل عمران کے 3 آیات ہیں جو تلاوت کی گئی ہیں، 194 اور 195۔ آیات کریمہ یہ جو تلاوت کی گئی ہے، ہجرت کے حساب سے ہم آج ماہ محرم کی غالباً 4 تاریخ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ توبہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، تبھی سے اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ دیکھیے، اب کسی بھی قوم میں سال کے 12 ہی مہینے ہوں، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے 12 ہے تو دوسروں کے پاس کچھ 13 ہے، کسی کے 15، ایسا نہیں ہے، سب کے پاس 12 ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کا نیا سال کوئی اور مہینے سے شروع ہوتا ہے، کسی کے بعد اور مہینے سے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہے تو پورے 12 مہینے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم بنائے کائنات کو، تبھی سے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور اس کے متعلق فرمایا کہ ذالک دین القیم، یہی دین ہے، مضبوط بھی ہے اور قائم بھی ہے شروع سے۔ اور منہا اربعۃ حرم، اور سال کے 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے بنائے، خصوصیت کے ساتھ۔ تسلسل کے 3 مہینے آتے ہیں حج کے لیے، ایک مہینہ اس میں علیحدہ رجب کا مہینہ، جو اس زمانے میں خاص طور پہ عمرے کے لیے مخصوص تھا، اسی لیے تاکہ لوگ جو ہے دور دراز سے آنے والے جو ہے اس مہینوں کا احترام کریں، لڑائی جھگڑا لوٹ غارت گری کا اس کا احترام کریں، اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا۔ اور آگے چل کے یہ بات فرمایا، وَلَا تُظْلِمُوهُنَّ فِي أَنفُسِهِنَّ، لہذا تم ان مہینوں میں ظلم مت کرو اپنے آپ پہ۔ تو اس اعتبار سے سال کے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اور شریعت میں سال کے 12 مہینوں میں صرف 2 مہینے ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص احکامات دیے ہیں، ماں باقی کے جو 10 مہینے اس نارمل ہیں پورے۔ وہ 2 مہینے کون سے؟ ایک رمضان ہے اور ایک ذی الحجہ ہے۔
رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس میں احکامات ہیں، روزے، تراویح وغیرہ وغیرہ، تہجد کی نمازیں ہیں، بہرحال جو بھی ہے، لیکن اس کے احکامات ہیں، قرآن میں بھی ہے، سنت رسول اللہ میں بھی ہے۔ دوسرا مہینہ ہم کو آتا ہے وہ ہے ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کا جب مہینہ آئے گا تو اس مہینے کے اندر بھی کچھ مخصوص احکامات، اللہ کے گھر تک اس کی زیارت کرنا، حج کرنا، زندگی میں ایک مرتبہ جو اس مقام تک جانے کی مالی اور جسمانی طاقت رکھتے ہوں، اس کے بعد پھر وہاں کے احکامات ہیں۔ اور پھر یہ 2 مہینے جو اللہ نے فرمائے ہیں نا، یہ رمضان اور ذی الحجہ، تو اس 2 مہینوں میں ظاہر ہے کہ وہ مہینہ آئے گا تو تبھی وہ احکامات و عبادات آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ حج کا مہینہ آ گیا لیکن اس کو آگے پیچھے کر کے چلو بھئی ہم دوسرے مہینے میں حج کریں گے، ایسا نہیں ہے وہ۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ آ گیا، چلو دوسرے مہینے کو رمضان ہم کہہ لیں گے، ایسا نہیں۔ تو جو اللہ نے مخصوص احکامات دے دیے وہ یہ ہے ذالک دین القیم، یعنی یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے اللہ کی طرف سے، قدیم۔ تو 2 مہینے میں احکامات ہیں، باقی کے 10 مہینے کوئی احکامات نہیں ہے۔ جو میں آپ کو اسی لیے برس کر رہا ہوں، ہمارے پاس ہر مہینے میں کچھ تو بھی نکالتے ہیں۔ کبھی ربیع الاول آ گیا تو اس میں کچھ نکال دیے، کبھی 11ویں کا مہینہ اس میں کچھ نکال دیے، کبھی رجب کا مہینہ آ گیا تو اس میں کچھ نکال دیے۔ تو ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ہے وہ۔ اور رمضان اور بقرعید کے اٹکے جو بھی باقی کے 10 مہینے میں جو بھی ہم کر رہے ہیں نا، وہ دین میں اضافہ ہے، وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے۔ چاہے وہ رجب کا مہینہ آ گیا تو آپ اگر اس کو معراج کی رات بھی منا رہے ہیں تو وہ بھی گمراہی ہے، کوئی احکامات نہیں ہے، سب اپنی طرف سے کر رہے ہیں ہم یہ سب۔ یا محرم کا مہینہ آ گیا تو اس میں جو بھی کر رہے ہیں دین سمجھ کے، یہ سب گمراہی ہے۔ یا پھر 12 ربیع کا مہینہ آ گیا تو اس میں جو بھی ہم کر رہے ہیں اپنے طور پہ، کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا، کوئی سنت نہیں ہے، وہ سب گمراہی ہے، سب گمراہی ہے۔ اور مسلمانوں کی 90% آبادی یہی کام کر رہی ہے جو گمراہی کا ہے۔ نہ تو قرآن میں اس کا کوئی حکم ہے، نہ تو سنت رسول اللہ میں کوئی اس کا حکم ہے، نہ تو صحابہ کرام کے پاس اس کا کوئی وہ ہے، اور نہ ہم جو 4 اماموں کو مانتے ہیں، 4 فقہ جو ہمارے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی ان کے فقہی مسئلے میں بھی کوئی مسائل نہیں ہے اس سلسلے میں۔ تو پھر دین ہے کہاں؟ یا تو قرآن میں ملے گا، یا سنت رسول اللہ میں ملے گا، یا پھر صحابہ کے پاس ملے گا، یا پھر ہم جو فقہ مانتے ہیں جو انہوں نے فقہ بتائی اس کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ سب جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں یہ سب گمراہی کے کام ہیں۔ ماہ محرم میں آیا، اس کے بعد جو کچھ بھی اور آپ کے سامنے آپ ماہ محرم کے متعلق جتنے بھی فضیلت ہیں اس مہینے کے آپ بتا رہے ہیں نا، یہ سب جھوٹی اور من گھڑی حدیثیں ہیں۔ کوئی کسی صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں، نہ صحابہ کرام میں، کیونکہ واقعہ کربلا کا خود جو ہے نا سن ہجری 61 کا ہے، 61 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 50 سال کے بعد کا واقعہ ہے یہ، ہم بتا دیے۔ اچھا، وہ جو روزوں کا تذکرہ ہمارے پاس آتا ہے محرم کے روزوں کا، پھر یہ محرم کے روزے جو ہے اس سے واقعہ کربلا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے بات۔ اور یہ جو روزے کا تعلق ہے وہ تو بنی اسرائیل سے اس کا تعلق ہے، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ جو بھی یہ ذہن میں رکھ کے روزہ رکھتے ہیں یہ شہادت کا روزہ ہے، وہ بالکل غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، کوئی صحیح نہیں ہے یہ، کسی کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے دل میں۔ باقی کے جتنے بھی 10 مہینے ہیں بقرعید اور جناب علی رمضان کو چھوڑ کے کوئی احکامات کسی مہینے کے متعلق نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیجیے۔ آپ پوچھئے کسی سے بھی، علماء سے پوچھئے، مفتیوں سے پوچھئے، بھئی یہ جو کر رہے ہیں آپ کہ قرآن حدیث میں، صحابہ میں، یا کم سے کم کوئی امام کے پاس ہے کیا کوئی اس کے متعلق؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کر رہے ہیں اور اسی کو دین میں گمراہی کہی، بات کہی، گمراہی ہے وہ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گمراہی ہے نا، یہ گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ نبی آتے ہیں دین بتانے کے لیے،
آپ نبی کو چھوڑ کے اپنے طور پر جو دین نکالیے تو پھر جتنے بھی دین ہے دنیا کے اندر وہ سب اپنے اپنے باپ دادا کے طور پر چل رہے ہیں. اگر آپ بھی دین نکالیے اپنے طور پہ تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے آپ کو, قرآن کی کیا ضرورت ہے آپ کو پھر. لہٰذا یہ سب چیزوں کا منکر ہو جاتا ہے ایک مسلمان. قرآن کا بھی ہو جائے گا, سنت کا بھی ہو جائے گا, اماموں کا بھی ہو جائے گا, کیونکہ وہ ہم ہائی نہیں ہوئے, احکامات ہی نہیں ہے وہاں پہ. اسی لیے یہ بات میں تفصیل سے یہ بنیادی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ماہ محرم آ چکا ہے. اس محرم سے متعلق ہمارے پاس کیا کیا بگاڑ ہے, اللہ محفوظ رکھے. اس میں سمجھ پا رہے, اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. یہ آیا کہاں سے, اس کے سورسز کہاں سے آئی, گمراہی پھیلی کہاں سے, یہ انشاءاللہ یہ تو آج میں ہجرت کے متعلق گفتگو کروں گا. پھر اس کے بعد آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی شہادت کی حقیقت کیا ہے, شہادت کا فلسفہ کیا ہے, شہادت قرآن نے شہادت کسے کہا ہے, اس کے اوپر گفتگو کریں گے. پھر اس کے بعد والی جمعہ میں تفصیل سے ماہ محرم میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے آیا کہاں سے, اس کے متعلق بھی گفتگو کریں گے. بات کھل کے سامنے آ جائے گی آپ کو, کیونکہ سارا بگاڑ جو آیا ہے نا وہ یہیں سے آیا ہے اصل. اس کو جاننا بہت ضروری ہے. تو وہ جو روزے سے متعلق ہے وہ بات بھی کلیئر کر دوں گا میں آپ کو کہ یہ روزہ جو ہے اہل مکہ بھی رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے چل رہی تھی بات مکے میں, لیکن ایک روزہ رکھتے تھے. پھر اللہ کے نبی ہجرت کر جب مدینہ چلے گئے تو وہاں پہ بھی روزہ کو دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے معلوم کیا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں پوچھو. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم روزہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی. فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا اس دن, میں اس کے لشکر کے, تو ہم اللہ کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام, لہٰذا ہم 2 روزے رکھیں گے, 10 یا 9 کو رکھیں گے یا 9 یا 10 کو رکھیں گے. تو یہ اتنی سی بات آتی ہے بس ختم. اور یہ بھی نفل روزہ ہے. اور پھر جب یہ بات آپ نے کہی مدینے میں جانے کے بعد, پھر اس کے بعد 1.5-2 سال کچھ کم سال کے بعد پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے. آپ جانے کے بعد میں رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کروا دیا ہے کہ جتنے بھی روزے نفل رکھا کرتے تھے لوگ غیر رمضان میں, اب رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد باقی روزوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں ہے, سب کا درجہ نفل میں آ گیا. وہ اب جو بھی فضائل ہیں گے وہ رمضان سے پہلے کی احادیث ہیں وہ سارے. اس کے بعد رمضان کے 30 روزے جب فرض ہو گئے 1 مہینے کے, اس کے بعد باقی جتنے بھی روزے یہاں پر رکھ رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے مقابلے میں روزہ ایک عبادت ہے, اگر نفل بھی ہے تو اس کی اپنی جگہ اہمیت ہوگی, لیکن رمضان کے روزوں کے مقابلے میں تو ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں نا بہت ساری عقیدے ہیں کہ فلاں روزے رکھ لو تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس قسم کی باتیں. اب رمضان کے روزے, اب یہ محرم کے روزوں کے متعلق ہمارے پاس حدیثیں آ رہی, رمضان کو یعنی یہ محرم کا روزے رکھ لو تمہارے ایک اگلے گناہ معاف بھی پچھلے گناہ معاف بھی. ایسا نہیں ہے معاملہ. جہاں کہیں بھی اس قسم کی الفاظ آتے ہیں احادیث میں تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو وہ گناہ کون سے ہوتے ہیں معلوم, ہر گناہ معاف نہیں ہوتا. وہ گناہ معاف ہوتا ہے جو آپ کے عبادات میں آپ سے کوئی خطا ہوئی ہو, آپ کے عبادات میں, نماز میں, روزوں میں, حج میں, فلاں جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر عبادات جو فرض کی گئی ہیں, وہ عبادات میں جو کوتاہی جو خطا ہوئی ہے آپ سے, تو وہ گناہ معاف ہوں گے. یہ گناہ معاف نہیں ہوں گا کہ میں زنا کر لوں روزہ رکھ لو معاف ہو جائیں گا, چوری کر لوں معاف ہو جائیں گا, میں آپ کا مال کھا گیا ہوں روزہ رکھ لو معاف ہو جائیں گا, میں آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لوں جا کے عمرہ کر کے آؤں گا معاف ہو جائیں گا. عقل بھی نہیں مانتے نا اس کو. کون سے گناہ معاف ہوں گے, وہ گناہ ہے. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. کوئی بھی حدیث جب آتی ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, تو وہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے متعلق جہاں پہ آپ سے کوتاہی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن کوئی ایسا گناہ ہے جو میں آپ کو تکلیف دیا ہوں یا آپ کا مال کھا گئے ہوں, میں جا کے عمرہ کر کے آ رہا ہوں, وہ رہا کہ میں معاف نہیں ہوگا جب تک کہ میں آپ کا مال آپ کو ادا نہ کروں اور آپ سے معافی نہ مانگوں, وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں. شیطان ہم کو بھٹکا کے رکھ دیا ہے, جناب علی وہ کر دو یہ کر دو سب بخشے جائیں گے, سب نہیں, سب غلط باتیں ہیں. غلط فہمی ہے, شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے اس سلسلے میں, اس کو ذہن میں رکھیا.
اور یہی وجہ ہے شاید ہماری اصلاح نہیں ہو رہی. ہم کچھ مسجد بنا دیا، ہم سمجھ رہے ہیں لوگوں کے دنیا کے جائیداد خرید لیے، کھا گئے، ایک مسجد بنا دیا. کیا ہوگا اس سے؟ ظلم اپنی جگہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. پھر اب یہ کیا مطلب ہوا؟ جو بھی تم کرو گے تمہارے سامنے آئے گا، وہ سیدھی بات ہے. تو بہرحال یہ بنیادی باتیں کچھ تھی. اب آتے ہیں ہجرت کی طرف. اصل میں یہ آیات جو سلسلے میں آئی ہیں، دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا تو وہاں پہ یہاں دعا سکھائی جا رہی ہے ایمان والوں سے متعلق. خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ربنا اننا آمنا، ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز کو سن لیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کی دعوت لے کے آئے تھے. ہم ایمان لائے، سمجھ لیے اب آپ. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، پکار رہا تھا ایمان کے لیے. ان آمنوا بربکم، اور اسی دعوت یہ کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ جو تمہارا پالن ہار ہے، جو تمہارا رزاق ہے، جو تمہارا خالق ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تمہاری موت و حیات جس کے اختیار میں ہے، تمہاری ہر سانس جو ہے دھڑکن دل کی اس کے اختیار میں ہے. اس رب کے اوپر تم ایمان لے آؤ، وہ تمہارا رب ہے. فرمایا ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ جب یہ دعوت دی رسول اللہ نے تو کہا صحابہ کرام ایمان والوں نے کہ ہم ایمان لا لیے. بس ہم ایمان لائے اس رسول کی دعوت کے اوپر. اب ہم تو اعتراف کر لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دعوت لے کے یہ پیغام اسلام کا، اب تو ایمان تو لا لیے. اس سے پہلے مشرک تھے، جو بھی تھے بہرحال. اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل مکہ پورے مشرک ہی تھے. 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں پہ، سب ان کی عبادت پوجا پاٹ ہوتی تھی. یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق یہ بات آ رہی ہے صحابہ کرام جو ایمان لائے. ہم ایمان لا لیے. اب ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام جو ایمان لائے ان کی تڑپ کیا ہے؟ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں یہ لوگ؟ اے اللہ، ایک آواز دینے والے کی آواز کو ہم نے سن لیا ہے، اس نے پکارا کہ ایمان لانے، اور ایمان لا چکے ہیں. اب یہ ایمان تو لا لیے ہم، اس ایمان لا لیے کہ دیکھیے اب دل کی گہرائیوں سے جو بات آ رہی ہے وہ ہے میں مسئلہ ہے. کوئی ایسا اقرار نہیں تھا جناب علی کہ آپ رسمی طور پہ کچھ کلمات پڑھ لیے جائیں. سمجھ میں آ رہا؟ جیسے دولہے میاں کو ایک نکاح کے خود پر قاضی صاحب رٹا دیتے ہیں نا. اگر واقعی میں نکاح کے اندر وہ قاضی کے جملے جو ہوتے ہیں نا اس کے پر حق رکھے تو کبھی انہیں بیوی کا حق تلفیق نہیں کر سکتا انہیں. اسی طرح نہیں ہے ایمان. یہاں جو فرمائی گئی کہ کیا ہے ایمان تم لا چکے ہیں، لیکن یہ ایمان ایک تڑپ ہے. اب کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے ایمان لانے کے بعد؟ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری تجھ سے ایک ہی درخواست ہے، ایمان سے پہلے ہم سے جتنے بھی گناہ غلطیاں اس سے معاف کر دے. دیکھیے کیونکہ ایمان کی بات آ رہی نا، ایمان لا لیے ہم. اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری نجات ہو جائے، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے تو. یہ تڑپ تھی ایمان میں. ایمان کی یہ تڑپ تھی ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب بس ہم کو بخش دے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے جو سیئات ہیں، ہمارے جو بدکاری ہیں اس کو ہم سے دور کر دے، اسے دفن کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ ایمان والوں کے ساتھ کر دو. یہ ہے دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پیغام لے کے جب آئے اور انہوں نے اللہ آپ کے اوپر ایمان لایا، آپ کے پیغام کو قبول کیا، اس کے بعد ایمان لائے صحابہ کرام. اور ان کی تڑپ کیا تھی کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہماری مغفرت کر دیں. یہ ہے اصل ایمان لانے کا مقصد. یہی ہے ہماری نظر جو ہے آخرت پہ ہو، مغفرت پہ ہو،
तड़प सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी हमारी, अगर हमारे ऊपर सबसे बड़ा जो है अल्लाह का कोई फजल हो सकता है, वो फजल सबसे बड़ा यही है कि अल्लाह हमको जहन्नम की आग से बचा के जन्नत में दाखिल किया। ये सबसे बड़ा फजल है अल्लाह का, इससे बड़ा कोई फजल नहीं है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। परवाने दुनिया के में रहने के लिए, सोने के लिए घर ना, फुटपाथ पर जिंदगी गुजर जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन कल का मसला बहुत अहम है, उसी के ऊपर ये बात कही जा रही है। सामने हदफ है ये ईमान, मकसद आखिरत सामने होना। इस बात को बताने के लिए आपको एक रेफरेंस दूंगा मैं। आप हजरात को किस्सा एक मालूम है कुरान का, जादू, मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों का। उसे ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा मैं, कुरान में उसको तफसील से बताया गया है। सूरह ताहा में है, सूरह आराफ में है, सूरह शुअरा में है, सूरह यूनुस में है। मूसा अलैहिस्सलाम से जादूगरों का मुकाबला हुआ और जादूगर हार गए जादूगर। जैसे ही जादूगर हार गए, उनके सामने हक आ गया, क्योंकि उनको मालूम था हमारे पास जो जादू है वो तो एक धोखा है, धोखा देना, असल नहीं है, हकीकत नहीं है। उनको मालूम था जादू क्या है। जब मूसा अलैहिस्सलाम फेंके तो ये तो एक हक है, अब तो हमारे जादू को बिल्कुल यानी फेल हो गए, लोग हार गए। तो उनकी समझ में आ गई बात, ये हक है और हम जो कुछ कर रहे हैं लोगों को आज तक लोगों की आंखों में धूल झोंकते आए हम। और जैसे ही वो हार गए, फौरी मूसा सजदे में गिर गए। वहीं लोग हैं, मुकाबिला हो रहा, देखने वाले पूरा तमाशा देखने वाले पूरे, फिरौन है, उसके कैबिनेट है, पूरे है, सब फौरी हार गए। हार के फौरी सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के उन्होंने यही बात कही, रब्बना आमन्ना फगफिर लना। ये अल्फाज वहां पे भी सूरह ताहा में आते हैं। ये हम ईमान लाए हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। और फिरौन जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे लगता है कि ये मूसा तुम्हारा उस्ताद है, असल में तुम लोग प्लानिंग बना के मेरी हुकूमत का तख्ता पलट, और एक सियासी चाल चली बहरहाल। तो उसने कहा कि देखो, अगर तुम मेरे हुक्म के बगैर, मेरी इजाजत के बगैर जो तुम ईमान लाए हो, तो अब मैं तुमको सूली देने वाला हूं। क्या दूंगा? सूली। और फिर वो तो बादशाह था, कोई मशवरे की भी जरूरत नहीं थी उससे। तो बहरहाल जब वो हुक्म जारी कर दिया सूली का, तो वो जो जादूगर थे उनके जबान पे जो जुमले थे वो अल्लाह कुरान में बताया है। वो कहते हैं कि ला गैरा, कोई परवाह नहीं, दे दे सूली। फक़ज़ी मा अंता क़ाज़ इन्नमा तग़ज़ी हाज़िल हयाती दुनिया, तो जो करना है कर ले। मैंने क्या कहा जादूगरों ने? तो जो करना है कर ले। फग़ज़ी मा अंता क़ाज़, कर क्या सकता है तो ज्यादा से हमारी दुनिया खत्म कर सकता है। इन्नमा हाज़िल हयाती दुनिया है ना? और क्या है तेरे इख्तियार में? कुछ भी नहीं है, जो चाहता है तू कर ले। तो कर क्या सकता है? ज्यादा से ज्यादा हमारी दुनिया खराब कर सकता है। उसके बाद के जो जुमले हैं वो फिरौन को बोल रहे हैं वो लोग, ऐ फिरौन सुन ले, इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िरा लना ख़तायाना। ऐ फिरौन, दुनिया की कोई हकीकत नहीं है अब हमारे पास। हम ईमान इसीलिए लाए हैं कि अब तक हमसे जो कुछ भी गुनाह हुए हैं, हमारी तमन्ना ये है अल्लाह हमको बख्श दे और हमको जन्नत में डाले, हमारी खताओं को माफ कर दे। वही आयत है, ये भी सहाबा कराम को भी याद आ रही है। ईमान ला लिए हम, लेकिन अब ईमान से पहले जो कुछ हुआ तो माफ कर दे, हमें बख्श दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ईमान की अहमियत क्या है मालूम हो रहा है बात। उससे ज्यादा कोई और कीमती चीज नहीं थी। वो तवफ़ना मअल अबरार,
ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے، ربنا وآتنا، وہ عطا کر ہمیں جو تو نے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ جس دن تیری عدالت لگنے والی ہمارا محاسبہ ہو، اس دن سارے کے تمام انسان رہیں گے، اس دن ہمیں رسوا مت ہونے دے۔ دیکھیے رسوائی کسے کہتے ہیں؟ آج ہم کوئی گناہ کرے، چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، کوئی دیکھ لیا تو کیسا ہو جاتا ہے ایک دم آدمی نہیں؟ اس دن، قیامت والے دن جب تیری عدالت لگنے والی ہے، ایک ایک کا محاسبہ ہوگا، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت والے دن ہمیں تو رسوا مت کر۔ یہ ان کی دعا تھی، ان کا ایمان، ان کی یہ دعا۔ کیا نکل رہا ہے اس کے اندر سے؟ کیا چیز اس کے اندر سے جھلک رہی ہے؟ خالی زبانی ایمان ہے یا ان کی قلبی کیفیت، ان کا ایمان جو اندر سے باہر آ رہا ہے، وہ جذبہ، آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے اوپر پشیمانی، پھر آگے چل کے توفنا مع الابرار، کبھی بھی موت آئے تو ہمارا شمار نیک لوگوں کے ساتھ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ پھر قیامت والے دن کی دعا ہو رہی ہے، اس دن ہمیں رسوا مت کر لوگوں کے سامنے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ دعا تھی، اب اللہ کی طرف سے اس کا جواب آ رہا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، بس اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ کہ دعا کی قبولیت، یعنی یہ جو دعا کی گئی اور دعا کی قبولیت، کیا نسبت ہے دونوں میں؟ کیا یہاں پہ بات کیا ثابت ہو رہی ہے؟ یہ صحابہ کی دعا ہے ایمان والوں کی، اور اللہ کی طرف سے جواب آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے دعا میں سچے اور پکے تھے، تبھی تو اللہ دعا قبول کیا۔ ہمارے ویسے خالی زبان سے دعا کر لے کے کپڑوں میں پھیر لے کے نکلنے والے نہیں تھے، تو پھر ان کی دعا قبولیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قلبی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ انہوں نے دل کی جن صداقتوں سے دعا کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، تبھی تو فرمایا کہ ہم ان کی دعا قبول کی۔ فاستجاب لهم ربهم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے، اور یہ بشارت بھی دی جا رہی ہے لا اضیع عمل عامل منکم، ان میں سے کسی کے عمل کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے۔ رتی برابر بھی اگر ان کا کوئی نیک خیر کا کام ہے تو اس کو بہت بلند درجات کے تحت اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد تفصیل بیان کی، کیا تفصیل بیان کی؟ من ذکرین او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے آپس میں ایمان اور عمل کے معاملے میں۔ بعضکم من بعض، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں یہ مومنین۔ اب آ رہی ہے وہ آیت ہجرت کی، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اب یہ ہجرت کی بات یہاں آ رہی ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کے لفظی معنی یہی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، آپ کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ان کے اوپر جو مصائب اور مشکلات آئے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے
اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے جائیدادوں کو چھوڑا، اپنے مال و دولت کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، خالی نکل گئے. اسے کہتے ہیں چھوڑ دیا سب کو. ایمان کے لیے صرف ہجرت. تاریخ ہجرت یہیں سے ہوتی ہے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، اور جو لوگ ہجرت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، واخرجوا من دیارہم، اور جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، واوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں بہت تکلیفیں برداشت کی گئے لوگ. یہ ہے اصل. ہجرت کو سمجھیے آپ. آج سن ہجری 1443 اسلامی کیلنڈر جو بنا، اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ پہ ہوتا ہے، 12 مہینے. اور یہ اسلامی کیلنڈر حضرت عمر فاروق کے دور میں بنا. جب اسلام پھیلا تو تاریخ کی ضرورت پڑ گئی ان لوگوں کو، تو بہرحال مشورے کہتے تو انہیں کب سے کرنا، ہم کہاں سے شروع کریں گے تاریخ ہماری. کیبنٹ کو بلایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کرام سے مشورہ دیا. بہرحال اس کے اوپر کچھ مشورے ہوئے، فلاں 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 ساری باتیں ہوئی، لیکن اس میں یہ طے پایا ہم ہجرت کو اس دن سے شروع کریں گے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کے مدینے کے لیے نکلے. یہاں سے ہماری ہجرت شروع ہو رہی ہے. ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہو رہی؟ بہت اہم مسئلہ ہے بھائی، یہ غور کرنے والی بات ہے. حالانکہ فتح مکہ ہوا تھا، مسلمانوں کی شاندار فتح ہوئی تھی. مکے سے نکال دینے کے بعد پھر مکہ حاصل کیے، شاندار فتح تھی. تاریخ کو اسے بنانا چاہیے، تو وہاں سے تاریخ ہونی چاہیے تھی، ہے نا، کیونکہ کامیابی. لیکن وہاں بھی نہیں ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، وہ بھی اہم ہے، وہاں سے بھی شروع نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، وہاں سے بھی شروع نہیں تاریخ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، وہاں سے بھی شروع نہیں تاریخ. قرآن مجید کی نزول، وہاں سے بھی تاریخ شروع نہیں ہوئی. کیونکہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، یہ سارے اہم دن ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اہم دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا بھی اہم دن ہے، قرآن مجید کا نزول بھی اہم دن ہے نا. فتح مکہ بھی اہم دن ہے. جب قرآن مجید میں جنگ بدر آئی، جس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا، حق اور باطل بھی فرق کرنے والی لڑائی، اس دن ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. ہوا تو کہاں سے ہوا؟ ہجرت سے ہوا. کیوں ہوا؟ کیا حکمت عملی ہے اس میں؟ دیکھیے، بڑے بڑے مفکرین بیٹھ رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھ کے تاریخ بنا رہے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ مظلومیت سے شروع ہوتی ہے. مظلوم تو پورے سے نکل گئے مکہ چھوڑ کے، ستایا جا رہا، پیٹا جا رہا، مارا جا رہا، ساری چیزیں ہجرت میں. دیکھیے اب وہ اوذو، گھروں سے نکال دیے گئے، وہ اوذو فی سبیلی، اور میرے راستے میں بہت ستائے گئے لوگ. جب ایمان لائے صحابہ اکرام، کچھ لوگ، ان کے اوپر کتنا ظلم ہوا. آپ حضرات تو سنتے ہیں نا حضرت بلال کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ ایمان لے آئے تو خود ان کا آقا جو ہے، وہ جس کے غلام تھے، اس نے کیا ظلم کیا، کتنا ظلم کیا. کہا کہ یہ محمد کا دین ہے، باپ دادا کے دین کے اوپر آجا کہیں کو چھوڑ کے گیا ادھر. نے کہا کہ نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ختم، الہ واحد ہے وہ. اور اتنا ظلم کیا گیا اور کئی لالچ بھی دی گئے، اور یہاں تک کہا گیا اس کا آقا کہ محمد کے دین کو چھوڑ دے اور واپس اپنے باپ دادا کے دین میں آ جا، میں تجھے آزاد کر دوں گا. آزادی کوئی معمولی بات نہیں اس زمانے میں، غلام کو آزادی ملنا ہے.
اس نے کہا کہ نہیں. بہرحال طریقے لالچ دی گئی. جب نہیں مانا گیا تو پھر ظلم شروع ہوا. حضرت بلال کو بھوکا پیاسا بھی رکھا گیا اور آپ کے گلے میں رسی ڈال کے بچوں کو دے دیا گیا کہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹو اسے. مکے کی تپتے ہوئے سنگلاس زمین کے اوپر آپ کو لٹایا جاتا, آپ کے سینے کے اوپر موٹا سا پتھر رکھا جاتا, اٹھ نہ سکے آپ, اس کے اوپر پیر رکھتے, پھر اتنا ستایا گیا, اتنا ستایا گیا. یہ کچھ 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے عرض کروں, داستان بڑی ہے یہ. وہ اوذوا فی سبیلی, ہمارے راستے میں بہت ستائے گئے یہ لوگ جو ایمان لائے تھے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایمان لائے. ان کے ساتھ بھی جو سلوک ہوا, کوئلے بچھائے گئے اور کوئلوں کے اوپر انگار لگا دی گئی اور ان کو لٹایا گیا. یہ ساری احادیث کی کتابوں میں, تاریخ اسلام کی کتابوں میں. اور پھر انگارے ان کی پیٹھ کے پشت سے وہ انگارے بجھ گئے, ان کی پیٹھ سفید ہو گئی تھی. یہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ. اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, یہ مکے کی بہت ہی مالدار ماں کا بیٹا تھا. ایک بہت ہی خوبصورت, مشابہت میں چہرے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے. جنگ احد میں جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے, چونکہ مشابہت ملتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, یہ افواہ ان کی وجہ سے پھیلی تھی. بڑے ناز و نقروں میں ان کی ماں نے ان کو پالا. تاریخ کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں ان کے متعلق یہ بات آتی ہے, اس زمانے میں ان کی ماں جو ہے ان کے کپڑے, ان کے جوتے یمن سے منگوا کے پہنواتی تھی. اور جب باہر نکلتے تو 4 غلام آگے 4 پیچھے. اتنے ماں کا چہیتا مالدار, جس گلی سے گزرے محسوس ہوتا تھا کہ مصعب بن عمیر ادھر سے گئے ہیں. بہرحال ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے کان میں پڑا, کیونکہ فطرت سلیمہ پہ قائم تھے. بات سمجھ میں آ گئی, انہوں نے لبیک کہا, قبول کیا ایمان. کچھ دن تو چھپتے چھپتے رہے یہ لوگ. اس کے بعد ایک دن ان کی ماں کو پتہ ہی چل گیا کہ یہ ایمان لایا ہے. تو ماں نے بہرحال بہت سمجھایا. اس کے بعد جتنا سمجھانا تھا سمجھایا, اس کے بعد نہیں سمجھے تو ماں نے ان کو قید کر دیا, بھوک پیاس. بہت ظلم کیا. یہ بڑے ایمان کے اوپر, ایمان جب آ گیا دل میں ختم. بہرحال ماں تنگ آ گئی. بہرحال ان کے جسم سے کپڑے اتاروا لیے, ننگا کر دیا, اور ایک ٹاٹ کا ٹکڑا حضرت مصعب اپنے جسم سے لپٹے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دوسرے ایک مقام کے اوپر, دار ارقم میں آپ کا مرکز تھا, وہاں پہ آپ وہاں پہ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ کے آنسو آ گئے. تو بہرحال یہ قربانیاں تھے ان کے. بہت سارے صحابہ اکرام کی قربانی ہیں. صہیب رومی ایک صحابی ہیں جو سنار یا لوہار کے کاروبار کرتے تھے یہ, اور یہ مکے کے وطن, انہیں باہر جا کے مکے میں بس گئے تھے. یہ مورخین لکھتے ہیں کیونکہ خالی ہاتھ آئے تھے, جب یہاں پہ کچھ کاروبار وغیرہ کر کے کچھ اثاثہ جمع کر لیے تھے. یہ بھی ایمان لائے, لیکن جب مکے سے ایک ایک کر کے ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ, تو یہ بھی اپنا بوریا بستر باندھ رہے تھے. جب کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بھی جا رہے ہیں تو آ کے گھیر لیا مشرکین نے. گھیر لے کے سارے تیر و تلوار نکال لی. تو بہرحال وہ بھی مزاحمت کے لیے تیر و تلوار نکالے. تو
انہوں نے مشرکین نے ان کے سامنے ایک تجویز رکھی، دیکھو تم جا سکتے ہو، لیکن جو مکہ جا آئے تھے تم خالی ہاتھ تھے، یہ جو مال و اسباب فلاں فلاں لوہا سونا جو بھی ہے تم یہاں چھوڑ کے تم خوشی سے جا سکتے ہو۔ حضرت رومی نے فرمایا کہ اس سے بڑی کیا بات ہے، تم خوشی سے اس کو لے لو، مجھے جانے دو، اور ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑا اور خالی ہاتھ چلے گئے۔ اللہ کے نبی کو جب خبر پہنچی جو وہاں جانے کے بعد، تو آپ نے اے مصعب بہت بہترین سودا کی ہے تم نے۔ تو یہ اسی قسم کے واقعات۔ ایک صحابی آگے کہنے کہ یا رسول اللہ، جب ہم ایمان آپ کے اوپر لائے ہیں تو ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کعبۃ اللہ کے دیوان کو ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، صحابی آ کے اپنا بتا سنا، آپ سیدھے بیٹھ گئے، دیوار سے ٹیکا لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انبیاء کی، وہ جب ایمان لائے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا معلوم ہے؟ زمین میں گڑھے کھودے گئے، ان کو اتارا گیا اور ان کے سروں کے اوپر سے آرے چلوائے گئے، لوہے کی کنگھیاں بنوائی گئی، ان کے جسموں کو نوچا گیا۔ صبر کرو۔ مکے میں ایک گھرانہ تھا جو 3 افراد کے اوپر مشتمل تھا، باپ، بیٹا اور ماں۔ یہ بھی ایمان لائے۔ ابو جہل ان کا دشمن بن گیا، اتنا ستارا پوچھے، روزانہ آنا مارنا۔ ان کی ماں کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے باپ عمار، یاسر، بیٹے عمار، باپ کو اتنا مارا، حضرت یاسر کو آنا آ کے بڑے پانی کے برتن میں ان کو چہرہ ڈبا کے ان کئی دیر تک ان کو تکلیف دینا، اتنے تکلیفیں دیا کہ وہ اندھے ہو گئے۔ اور ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے بہت ستایا، بہت مارا، آخر میں اپنے برچی سے ان کے اوپر وار کیا اور وہ شہید ہو گئی۔ اسلام میں پہلی شہادت لکھتے ہیں مورخین، عورت، خاتون، اس کو یہ شرف ملا ہے۔ اب جتنی بھی شہادتیں ہوں گی اس کے کھاتے میں جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، ان کی کیفیت پوچھتے، آئے پوچھے یاسر کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، یہ تکلیفیں ہو رہی ہیں آپ کے اوپر ایمان لانے کے بعد۔ سنا ہے انہیں، اپنی ببیتا سنا ہے اللہ کے نبی کو۔ ساری باتیں سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے قیامت تک کے لیے۔ اتنی بڑے مصائب آ رہے ہیں ان کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ببیتا، ان کے تکالیف کو سن رہے ہیں، اور سن کے جو جواب تسلی دے رہے ہیں وہ تھے رسول اللہ کے الفاظ، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر کے گھر والوں، تم صبر کرو، برداشت کرو، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ بے شک جنہوں نے اپنے رب کو مان لیا، ایمان لا لیے، اور اس کے اوپر ثابت قدم رہے، اپنے جان و مال کو کھپایا، قربان کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آخر وقت میں ان کے اوپر فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، اور جب ان کی جان نکالتے ہیں تو آ کے سلام کہتے ہیں اپنے رب کی طرف سے، تم پہ سلامتی ہو، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے ہجرت، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي۔ دیکھیے اب آپ سارے حقائق ہے قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایمان کی جہاں پہ قیمت ہوگی یہ ساری چیزیں قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن جہاں پہ ایمان کی قیمت نہیں ہے تو آپ دنیا کے لیے اپنے ایمان کو قربان کر دیں گے۔ یہ ہے اصل
جو قرآن میں کہا گیا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لازماً تمہیں کسی قدر آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں جانچا جائے گا کہ تم ایمان میں کتنے سچے ہو، کتنے پکے ہو، تمہارا ایمان کتنا بوکس ہے اور کتنا حقیقی ہے، اس کا تو امتحان لینا ہے اللہ کو، ہر چیز سے آزمائیں گے فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، والجوع، بھوک پیاس، والانفس، نفس میں نقصان دے کے، تکلیفیں دے کے، جان لے کے بھی یہ ساری چیزیں۔ حسیب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے کہہ لینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان کے ایمان کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا؟ کیا امتحان نہیں لیا جائے گا ان کا؟ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ہمارا یہ قانون ہی نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اٹھا کے دیکھ لیں سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، یہاں شروع ہو رہی ہے دوسری آیت الف لام میم کے بعد میں۔ ان سے پہلے جتنے بھی نبیوں کی قومیں امتیں گزری، ہم نے سب کو آزمایا ہے، سب کا امتحان لیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ فَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس ہم یہ معلوم کر لیں ان میں سچا کون ہے، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور میں جھوٹا کون ہے۔ ایمان میں زبان سے اقرار کرنے والے بہت ہیں مومنین، آج دنیا کی سب سے بڑی دوسری قوم ہم ہی ہیں ایمان میں، زبان سے کلمہ پڑھنے والے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ بات قرآن میں آتی ہے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جنت کوئی ایسی فالتو جگہ نہیں ہے، اس کے لیے تو جان و مال کو کھپانا پڑے گا، ہمیشہ کی نعمتوں بھری زندگی ہے۔ اور تم سے پہلے جو ایمان لائے تھے ہم کو اتنا آزمایا ہم نے ان کو، اللہ فرماتے ہیں وقت کا رسول بھی چیخ اٹھا، متی نصر اللہ، نصر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ جواب دیا کہ اللہ کی مدد تمہارے بالکل قریب ہے، لیکن صرف تم امتحان میں کامیاب ہونا ہے، بس تمہارا امتحان لیا جا رہا۔ یہ جو حالات آ رہے ہیں ہمارے اوپر، ایمان والوں کے سب کے اوپر، مومن کے لیے امتحان ہے، شکوے شکایتیں، شکر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک بڑی بات ہے، ایک صاحب اچھی بات لکھے، مومن شکر گزار ہوتا ہے ہمیشہ، روزانہ مسجد کو آ رہے ہیں، جوتا پھٹا ہوا ہے، فلاں فلاں، بہرحال ان کے دل میں کچھ خیال، کیا زندگی ہے بھائی، یہ پہننے کو چپل بھی صحیح نہیں، جوتا بھی صحیح نہیں، آ رہے مسجد کو، جب یہ ان کے دل میں شکایت آ گئی، آتے آتے کچھ مسجد کے قریب بھی ان کا جوتا ہوتا ٹوٹ گیا، بہرحال ہو گئی، تو جیسے ہی مسجد کے دروازے پہ آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا جس کے دو پیر نہیں ہیں، جس کے دو پیر ہی نہیں ہیں۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ تیرا شکر ہے میرے کو جوتا نہیں ہے لیکن اس کے دو پیر نہیں ہیں، شکر۔ پھر اس نے دیکھا جس کے دو پیر نہیں، وہاں پہ ایک اندھا تھا، اس نے شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے دو آنکھ تو ہے میرے کو، پیر نہیں تو کیا دنیا تو میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے شکر یہ ہوتا ہے، پیر نہیں ہے تو ہاتھ نہیں تو ہاتھ، دیکھیے ایک ایک نعمت تو باقی ہے نا آپ کے پاس، یہاں تو ہے ہی نہیں، ناشکرے ہیں ہم، جس کو کفر کرا گیا نا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اس میں مزید اضافہ کرے گا، اگر تم کفر کرو گے پھر تو ہمارا عذاب بڑا شدید ہے۔ پھر تو آج جو انسان سب کچھ ہونے کے بعد ناشکرا بنا ہوا ہے، سب کچھ ہے ناشکرا بنا ہوا ہے، ہر چیز ہے اور یہاں سب کچھ چھین لیا گیا، ایمان بچا ہوا ہے صرف۔ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم،
تو تاریخ کس سے بنائی گئی؟ ہجرت کو بنائی گئی ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کے سب کچھ لٹ جائے اور ایمان اگر اس کا باقی سلامت ہے وہ کامیاب شخص ہے. یہ تاریخ ہماری ہے. مظلومیت ہے ہماری، ظلم نہیں کرے ہم. ظلم ہم پہ کیا گیا، نکالا گیا ناحق. ارے کیسے کیسے تاریخی واقعات ہیں. آپ پڑھیں گے صحابہ کرام کے واقعات تو آپ چیخ اٹھیں گے اگر واقعی میں ایمان ہے. خاتون سفر کر رہے ہیں، ایمان لائے، ان کے شوہر چلے گئے، ایمان والے تھے، وہ ایمان لالے تھے، لیکن ان کی بیوی کو چھین لیا انہوں نے، مشرکین نے. یہ ہماری بیٹی ہے، تم نہیں لے جا سکتے. چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا، اور روزانہ بیچاری وہ اپنے شوہر کے غم میں رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے. پھر وہ جب جانے لگی تو جو بیٹے کو دودھ پیتے بچے کو چھین لیا. تم جانا تو جاؤ، یہ بچہ ہماری قوم کا ہے. بچے کو لے لیے. بھائی فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، ان کو گھروں سے نکالا گیا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں بہت ستائے گئے وہ لوگ، بہت تکلیفیں برداشت کی ہے. کیسے کیسے واقعات آ رہے ہیں. ہم کو تو کھانے پینے ہر چیز میں ہے الحمدللہ. دسترخوان پہ 4-5 ڈشز رکھے ہوئے ہیں، دعوتوں پہ دعوتیں ہو رہے ہیں، پہننے کے کپڑے، کچھ ذری تکلیف ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ناشکر ہیں. پھر بھی کیا حال ہے؟ بھی پریشان ہے، پریشان ہے. کس کی بات کی پریشانی ہے؟ کس بات کی پریشانی ہے؟ یہ پریشانی تو صحابہ کے پاس تھی. وہ کس کی تھی؟ ایمان کی پریشانی تھی. کہیں ہمارا ایمان لٹ نہ جائے، ہماری آخرت تباہ نہ ہو جائے. دنیا ہوتی ہے، لے لو دنیا، ہم چلے جا رہے ہیں یہاں سے. اخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي. دیکھیں ایمان بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. اسی لیے ایمان مانگا گیا اللہ سے بار بار. اللہ ہدایت دینے کے بعد پھر ہمیں گمراہ مت کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، ہدایت دینے کا پھر ہمارے دلوں میں ٹیڑھ مت پیدا کر دو. ایمان کی فکر ہمیشہ ہونا چاہیے. آخری زمانے میں جب آئیں گے تو پیشن گوئی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دور ایسا آنے والا میری امت کے اوپر کہ انہیں صبح میں مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا. اس کا بھروسہ نہیں ہے ایمان کا. صبح میں تو مومن ہوگا لیکن پھر رات آئے تک پتہ نہیں مومن رہتا ہے یا نہیں رہتا. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا اسلام کا انکار کریں گا انہیں؟ جو حدیث میں آیا ہے کہ شام ہوتے کافر ہو جائے گا، کیا انکار کریں گا؟ نہیں، مومن باقی رہیں گا نام کا. حقیقی ایمان اس سے نکل جائے گا. ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اس کے اندر سے نکل جائے گی. یہ ہوگا، یہ نہیں وہ منکر نہیں بن جائے گا اسلام کا. باضابطہ نام وہی رہے گا اس کا. دن آ رہی ہے، دن دیکھ رہے ہیں. آج ہم حقیقی ایمان کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں. یا دین کا کام بھی ہو رہا، دین پہ محنت بھی ہو رہا، تو وہ مسلکوں کی اہمیت پہ چل رہا مسئلہ. تیری جماعت میری جماعت، اس کی اہمیت ہے. کیا تعلق؟ کون سی جماعت رسول اللہ کے دور میں بتائیے؟ کوئی تھی کیا؟ کوئی شیعہ تھا؟ کوئی سنی تھا؟ کچھ بھی نہیں. مسلمان تھا بس. یہ سب ساری چیزیں جو تباہ و بربادی کے دھیانے آ گئی نا، تیسرے جمعہ میں بتاؤں گا کیا حالات کیسے پیدا ہوئے انشاءاللہ قرآن اور حدیث تاریخ کے حساب سے. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. ان کو قتل بھی کیا گیا، قتل بھی ہوئے اور قتل کرے بھی. مطلب اس کے اندر دونوں ہیں. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو ان سے بالکل دور کر دیں گے، دفن کر دیں گے گناہوں کو. انہوں جو کچھ بھی کیا ہے ایمان سے پہلے، ایمان کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحابہ کے متعلق یہ یقین کر لیجئے آپ، ایمان کے بعد صحابہ کرام
نافرمانی نہیں کرے، گناہ نہیں ہوا، نہیں کرے. یہ الگ بات ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ تھے وہ. اسی لیے تو اللہ رضی اللہ عنہ بولا ان کو. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کے متعلق. اللہ فرمایا اس کے بعد ہم ان کے سیئات کو کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں گے، ڈھانک دیں گے انہیں. اور کیا کریں گے؟ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ. کیا دعا کی تھی صحابہ نے؟ اللہ قیامت کے رسوا مت کر. اللہ جواب دے رہا نہیں، تم کو تو جنت میں داخل کروں گا. تمہاری دعا کو میں قبول کرنے ہوں. اب تمہاری قربانی ہمارے سامنے ہے. تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے الحمدللہ، کیونکہ تمہاری دعا میں جو سچائی تھی، خالی دعا نہیں تھی، اس دعا میں ایک تڑپ تھی، ایک حقیقت کا اعتراف تھا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور لازماً اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں جنات میں، جنت کے باغات میں داخل کروں گا. تجری من تحتی الانہار، جو جنات ہیں بڑے بلند مقامات پہ، اس کے نیچے نہریں جاری رہیں گے. بلند مقامات ہیں، ان کے باغات رہیں گے اور نیچے سے نہریں چلتے رہیں گے. تفصیلات. ثوابا من عند اللہ، ان کا ثواب تو اللہ کے پاس ہے، دنیا میں نہیں ملا ان کو. آخرت میں اللہ فرماتے ہیں وہاں ہے، جب محفوظ ہے ان کا ثواب. واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے سب سے اچھا ثواب بدلہ صرف اللہ کے پاس ہی ہے. کیوں؟ یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہاں اسی لیے نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے، صحت ملی، دولت ملی، بادشاہت ملی، حکومت ملی، سب ملے آپ کو، یہ حسن الثواب نہیں ہے. یہ صحت ملی، دولت ملی، بادشاہت ملی، حکومت، سب جو کچھ ملا، یہ حسن الثواب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہاں جو کچھ بھی ملا ہے اس کے پیچھے خطرہ ہے. صحت ملی بھی ہو سکتا کل بیماری ہے، نہیں. مال ملا ہو سکتا آپ کے کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، نقصان ہو جائے، آپ خلاص ہو جائے، ہے نا. بادشاہت ملی، ہو سکتا ہے کہ آپ کا تختہ پلٹ جائے. جو بھی دنیا میں آپ کو اللہ دیا ہے اس کے پیچھے خطرہ ہے. اسی لیے حسن، اس کے اندر حسن نہیں ہے. حسن کے معنی پرفیکٹ، ہر چیز مکمل طور پہ جناب علی، اس کو کبھی زوال نہ ہو. وہ اللہ کے پاس ہے صرف. حسن الثواب عند اللہ، وہ اللہ کے پاس ہے. آپ دنیا میں تلاش کریں گے تو کسی کو نہیں ملا. وہ حکومتیں ملی، ان کو تختہ تاج پلٹ دیا، بلکہ حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا. غیر نہیں، حکومت کا تختہ پلٹنے نے ان کے بیٹوں نے باپ کا قتل کر دیا، بھائیوں نے بھائی کا قتل کر دیا. سب دیکھ رہے ہیں. یہ دولت ملی وہ بھی چلے گئے، ہو سکتا بیماریاں، صحت ملی، سب کچھ نہیں. یہ ہے حسن الثواب آخرت میں. اللہ بشارت دیا ہے اللہ عنہ حسن الثواب آخرت کی زندگی. یہ ہے ہجرت، یہاں سے ہماری شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کسے کہتے ہیں. اس کے وسیع معنوں میں آپ نے فرمایا ایک تو ہجرت یہ ہے کہ آپ اپنا وطن چھوڑ کے چلے گئے، سب مکہ مدینہ چلے گئے. دوسری ہجرت عام طور پہ یہ ہے المہاجر من حجر الخطایا والذنوب. مہاجر وہ ہے جو گناہ اور خطا کو چھوڑ دے. ایک تو وہ چھوڑنا ہے ظاہری طور پہ، مال و دولت کو چھوڑنا، گھر بار چھوڑنا. حقیقی کیا؟ حقیقت میں وہ کام چھوڑ دے جو اللہ سے ناراض ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، اس کا واقعہ سورہ انفال میں اللہ نے بتایا. دیکھیے آپ سنیں، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب صحابہ اکرام ایک ایک کر کے مکہ پورا خالی ہو گیا. یہ جب حالت دیکھی انہوں نے تو بولے اصل جو گرو ہے محمد، اس کے گھر کو گھیرا ڈالو. اور پورے مکے کے اندر جو 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں کے پورے سرداروں نے
ایک منصوبہ بنایا کہ بھئی اگر ہم ایک ماریں گے تو لوگ بدلہ لیں گے، ہم سب مل کے ماریں گے تو بدلہ لے نہیں سکتے ان کا قبیلے والے. یہ پروگرام بنا، اس میں ابو جہل وغیرہ سارے، ابو لہب وغیرہ بھی پورے سردار تھے نا. گھیرا ڈالا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے، جو قرآن گواہ سورہ انفال میں. اور کیا پروگرام بنا یہ لوگ؟ 3 اس کے اندر تجویزیں رکھے. 3 میں کیا کیا رکھے؟ کسی نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، کامج برخاست. کسی نے کہا کہ نہیں ہم ان کو قید کر دیں گے. کسی نے کہا کہ مکے سے دور دراز کہیں صحرا میں لا کے چھوڑ دیں گے، واپس ہی نہیں آتے. صحرا میں جانے کو آتا پیدل. یہ 3 ہوئے، یہ گھیرا ڈالا. دیکھیے اللہ کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. عربوں کے یہاں بہت ساری جہاں خرابیاں تھا، بہت اچھا یہاں بھی تھے. وہ اس بات کو مایوس سمجھتے تھے کہ گھر میں اندر ہے، گھر میں گھس کے اس کو مارا جائے. یہ اپنی مردانی کے خلاف سمجھتے تھے اس کو. لہذا گھیرا ڈال کے انہیں کہا باہر تو نکلنے دو، باہر نکل، انتظار میں ہے. بہرحال وہ پورے رات بھر نگرانی کر رہی ہیں اور 112 سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھوں کے سامنے سے اللہ ان کو نکال دیا، ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. جب بولے کہ صبح ہو گئی فجر کو تو اٹھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب دیکھا کہ فجر ہو گئی، دیر ہو گئی، جب گھر میں گھسے ہوئے کیا بات ہے، جا کے دیکھا کہ پلنگ پہ اٹھا کے دیکھے تو حضرت علی سو رہے ہیں وہاں. یہ بتاؤ کہاں ہے؟ حضرت علی نہیں معلوم. حضرت علی کو آپ نے اپنے بستر پہ سلا دیا اور سلا کے اپنی پاس جو مشرکین عرب کی اہل مکہ کے جو امانتیں تھے وہ آپ کو دیا کہ یہ فلاں کی امانت ہے کہ تم یہ ساری امانتیں ادا کر کے تم مدینہ چلے آؤ. یہ دیکھیے اب آپ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اور انہی کی امانتیں آپ کے پاس. اور آپ کی امانت داری ہے کہ جو قاتل آئے وہ قاتلوں کی امانت ہے میرے پاس، ان کے گھر والوں کو دے دو. آپ اے علی کو وصیت کی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امانت کی کتنی بڑی اہمیت ہے. آج تو لوگوں کا مال کھا جانا تو آج ہمارے پاس بڑا آسان مسئلہ ہے. امانتوں میں خیانتیں کرنا آسان مسئلہ ہے. اس نبی کے امتی ہیں جس کا کردار یہ ہے، امانت داری. اپنے دشمنوں کی امانتیں جبکہ آپ کو قتل کرنے پہ آئے ان کو پہنچاؤ، اور ان کے ماننے والوں کی حالت کیا ہے جو ہماری. سوچو آپ، ہم کتنے خائن ہیں امانتوں میں. تقریباً ہر لیول پہ یہ خیانت ہو رہی ہے. اللہ محفوظ رکھے. دیندار طبقے کے اندر بھی یہ خیانتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے دین کے نام سے جو پیسہ ہو چلو وہاں بھی خیانتیں، وہاں بھی من گڑت، وہاں بھی ہڑپ، وہاں بھی غبن. دین کے نام سے، یتیم بچوں کے نام سے. تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی آپ کے پاس؟ وہ حقیقی ایمان تو ہے نہیں جو اللہ قبول کرے آپ کی دعا کو. آپ لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، آپ خائن ہیں، آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعا تو یہاں قبول ہوئی. اللہ بولا کہ میں لے لوں، فاستجاب لہم. یہ ہے اصل میں حقیقی مومن بننے کی ضرورت ہے. اللہ سے حقیقی ایمان مانگیے، حقیقی ایمان مانگیے اللہ سے. ہمارا جو ایمان ہے نا وہ بوکس ہے، وہ مانگیے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حالات کیسے بدلتا ہے. پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے لیے. وہ تو حکم کن سے کائنات کو بدل سکتا ہے. وہ معاملہ سارا ہمارے ایمان کا کھوٹ ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کرتے رہیے، ایمان کا محاسبہ کیجیے، اور قیامت کے اوپر آپ نظر رکھیے کہ کل آپ مایوس نہ ہو، کل رسوا نہ ہو. آج ہو گئے پرواہ نہیں. آپ وہاں نظر، وہاں ٹارگٹ، وہاں ہدف، تو پھر انشاءاللہ یہ دنیا صحیح گزرے گی ہماری.
جب دنیا کی ہمارے پاس اہمیت ہی نہیں تو کیا مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کیسا بھی چلانا ہے اپنے کو, چلتی رکھانا. چلتی کا نام گاڑی ہے بھائی, رہنا ہی کس کو ہے. آپ سفر کر رہے ہیں, راستے میں بہترین درخت مل گیا, بیٹھ گئے. اب اس کو گھر تو نہیں بناتے درخت کو, آپ تھکے ہوئے کچھ دن آرام کر لیے, وہاں سے پھر اٹھ کے نکل جاتے. یہی معاملہ دنیا کا ہے. کچھ دیر کے لیے ایک سایہ ہے یہاں پہ رہنا, اس کے بعد نکل جانا ہے. رہنا کسی کو نہیں ہے یہاں پہ. اور یہ جو آئے آپ کے کورونا کے 2 لہر, اس میں دیکھا آپ نے کیا حالت ہوگی. قیامت سے قیامت کو دیکھ لیا آپ نے, قیامت سے پہلے قیامت کو دیکھ لیا آپ نے. جو قرآن مجید میں آیات آئی تھی قیامت سے متعلق, وہ پورا منظر آج جب کرونا میں دیکھ لیے. باپ مر گیا تو لے کے جاؤ بھائی, لے کے جاؤ بول دیا. ماں مر گئی, بہن مر گئی, بیوی مر گئی, ہم نہیں آتے بھائی, چلے جاؤ آپ. تو قیامت میں بولے تھے نفسا نفسی بول کے اللہ, لیکن اللہ بتا دیا یہاں پہ چھوٹی قیامت. دیکھو تم پھر کیا حال ہے. تو بہرحال ایمان کو آپ تازہ رکھنا ہے تو قرآن مجید کو آپ کثرت سے پڑھیے, سمجھ کے پڑھیے آپ, کیونکہ قرآن جو ہے آپ کے ایمان کو جگاتا ہے. یہ قرآن ایک روشنی ہے, قرآن ایک آپ کی روح کی غذا ہے. قرآن دین قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے, نعت اور قوالیوں کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اللہ کی کتاب کا, قرآن کا. اس کو چھوڑ دیا ہم آج, انہیں کچھ بولیا, انہیں کچھ بولیا, انہیں وہ ثواب, انہیں فضیلت, یہ چکر میں سارا چلے آ رہے لوگ. قرآن کو تو چھوڑ ہی دیا ہے. قرآن کچھ پڑھ لیے, تھوڑا بہت تلاوت کر لیے, نہیں بھائی سمجھ کے پڑھو, دیکھو کیا بول رہے ہیں اللہ. تو بہرحال انشاءاللہ آج جو باتیں ہوئی آپ کے سامنے بڑی ہی عبرتناک ہیں. یہ ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے. اللہ ہمیں جو ہے وہ ایمان عطا فرمائے, وہ ایمان کی حرارت عطا فرمائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم برحمتك يا رحمن. السلام علیکم.